بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ کہاں فارس و ایران اور کہاں مدینہ منورہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت سے نوازنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راہیں ہموار فرمائیں اور آپ حق کی تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و حیات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی نام ماہبہ تھا۔ وہ ایران کے ایک موضع جے کے رہنے والے تھے۔ بعض نے دام ہرمز لکھا ہے۔ بچپن ہی سے مذہب کی طرف جھکاؤ تھا، آخر آتش کدہ کے خادم خاص بن گئے۔ آگ کو ذرا سی دیر کے لیے بھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں ہدایت لکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو راہ حق کے متلاشی ہوں اور تعصب اور تنگ نظری سے پاک ہوں۔ روایات بتاتی ہیں حضرت سلمان فارسی کا باپ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار تھا اور مذہباً آتش پرست تھا۔ ان کے باپ نے ایک مرتبہ ان کو اپنی زرعی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ راستے میں عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی، یہ اس کے اندر چلے گئے اور ان کے طریقہ عبادت کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، شاید کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس وقت کچھ نہ کچھ زندہ ہوں گی، ورنہ بعد میں تو عیسائیوں نے عبادت گاہوں کو موسیقی اور شرکی عقائد پھیلانے کا مرکز بنا لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک وہیں رہے۔ واپس آ کر باپ کو پورا حال سنایا اور کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے تردید کی اور بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اصرار کرتے رہے کہ آتش پرستی سے عیسائیوں کا دین بہتر ہے۔ کہتے ہیں جب باپ کو خدشہ ہوا کہ آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں گے تو اس نے ان کو گھر میں قید کر دیا۔ کسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے فرار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر وہاں چلے گئے جہاں عیسائیوں کے دین کا مرکز تھا۔ وہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ شخص بد دیانت اور دنیا پرست نکلا، لوگوں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلاتا اور جو اموال صدقہ کی مد میں آتے وہ خود رکھ لیتا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا۔ اس کی موت کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماننے والوں کو اس کی حقیقت بتائی اور اس کے گھر میں رکھے ہوئے سونے چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے دکھائے، تو وہ لوگ بڑے برہم ہوئے اور ان کے دل سے اس پادری کی وہ وقت نکل گئی۔ انہوں نے اس کو دفن بھی نہ کیا بلکہ اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیا اور پتھر مار مار کر چورا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پادری اس منصب پر فائز ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصے تک اس کے ساتھ گرجے میں رہا۔ موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ اب تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ اس کے سوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی اور میرے علم میں نہیں ہے۔ جو شہر موصل میں رہتا تھا، میں تلاش کرتا اس تک جا پہنچا، یہ شخص بھی عابد و زاہد تھا، میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کسی اور کا پتہ بتا دیا جو شہر نصیبین میں رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے پاس رہتے تھے، پھر اس کی بھی موت آ گئی اور وہ شہر اموریہ کے کسی عابد کا پتہ بتا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رہنے لگے اور کمانے کے مشغلے بھی اختیار کر لیا اور کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے دریافت کیا، بتائیے میں آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ اس پادری نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بیٹے، اب میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا ہے، جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا اور زمین کی طرف ہجرت کرے گا جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ تم جب اس نبی پاک کا زمانہ پاؤ تو اس کی خدمت میں ضرور حاضر ہونا۔ اس مرد درویش کے انتقال کے بعد حضرت سلمان اسی جستجو میں رہنے لگے کہ کوئی قافلہ حجاز کی طرف جا رہا ہو تو اس میں شامل ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو رنگ لائی اور قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ اموریہ سے گزرا۔ آپ اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن راستے میں قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور جب یہ قافلہ وادی القریٰ پہنچا تو انہوں نے حضرت سلمان کو یہودیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود
تلاش حق کی جو چنگاری آپ کے سینے میں روشن تھی وہ موجود رہی۔ ایک دن اس یہودی کا ایک رشتہ دار جو یثرب کا رہنے والا تھا وہ اس سے ملنے آیا۔ اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اس نے حضرت سلمان کو مالک سے انہیں خرید لیا اور یثرب لے آیا۔ یہاں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے تو آپ سمجھ گئے کہ اب تلاش ختم ہونے والی ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا اور کہنے لگا، خدا بنو قیلا کو غارت کرے، سب کے سب قبا میں ایک شخص کے پاس جا رہے ہیں جو مکہ سے آیا اور خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدحواس ہو کر درخت سے اتر آئے اور اس شخص سے کہنے لگے کہ کیا کہا تم نے، ذرا پھر سے تو کہنا۔ ان کا آقا بہت غصے ہوا اور ان کو ایک تھپڑ مار کر کہا کہ تم جا کر اپنا کام کرو۔ حضرت سلمان اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ چیزیں صدقے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ اگلے دن دوبارہ کچھ چیزیں لے کر حاضر ہو گئے، اب انہیں کھانے پینے کی چیزیں بطور ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ آخری نبی کی بتائی 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھیں۔ اب آخری نشانی یعنی مہر نبوت کو دیکھنا رہ گیا تھا۔ چند دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقد تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سلمان بھی وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ موقع ملے تو مہر نبوت کا مشاہدہ کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کیفیت کو بھانپ لیا اور اپنی پشت سے کپڑا سرکا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب ہدایت کسی کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں بھی ہموار فرما دیتا ہے۔ ناظرین، یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش مکمل ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہودی کی غلامی سے آزادی کا مسئلہ باقی تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری آزادی کے لیے شرط ہے کہ تم 300 کھجوروں کے پودے لگاؤ، جب وہ تمام درخت پھل دے دیں اور تم 40 اوقیہ یعنی تقریباً 7.25 سیر سونا ادا کر دو تو تمہیں غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں جا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 پودے لگا دیے اور پھر یہ معجزہ ہوا کہ سارے درختوں نے اسی سال پھل دے دیا، جبکہ کھجور کے پودے میں 5 سال میں پھل آتا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انڈے کے برابر کہیں سے سونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یہ لے جاؤ اور تمہارے ذمے جو سونا واجب الادا ہے وہ ادا کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے تھوڑے سے سونے میں 40 اوقیہ کے وزن کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ تمہیں اسی سے سبق دوش فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب اس یہودی نے سونے کی اس ڈلی کو تولا تو پورا وزن نکلا، ان کو آزادی مل گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگا۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا۔ روایت بتاتی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اور یہودی سے آزادی حاصل کر لینے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم و معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی بہرور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے مبلغ علم کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا ان کو علم اول اور علم آخر سب کا علم تھا اور وہ خود ایسا دریا تھے جو پایابی سے ناآشنا رہا، وہ ہمارے اہل بیت میں تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت میں لقمان حکیم کے برابر تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہاں علم اول سے مراد کتب سابقہ کا علم اور علم آخر سے مقصود آخری کتاب الہی یعنی قرآن کا علم ہے، اور اہل بیت سے ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت و اختصاص کی بنا پر، اور اس لیے کہ عربوں میں ان کا کوئی خاندان نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اعزازاً اپنے اہل بیت میں داخل کر لیا۔
ناظرین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ اسلام سے قبل عرصہ تک نصرانی رہ چکے تھے، اس لیے عیسائی مذہب کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سلمان 2 کتابوں کا علم رکھتے ہیں، کلام اللہ اور انجیل۔ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب عیسوی کے مسائل محض پادریوں کی زبانی نہیں سنے تھے، بلکہ خود انجیل کا مطالعہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد وضو کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بڑے عالم اور صاحب کمال صحابی تھے، ان کے کمال علم کے معترف تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ 4 آدمیوں سے علم حاصل کرنا، ان میں ایک سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا۔ ایک موقع پر خود زبان نبوت نے ان کے علم و فضل کی ان الفاظ میں تصدیق کی ہے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سے لبریز ہیں۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ اگرچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت وسیع تھا، اس کے باوجود حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، اس لیے ان کی مرویات کی تعداد 60 سے متجاوز نہ ہو سکی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں لوگوں سے بعض ایسی باتیں بیان کر رہے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں کسی کے متعلق فرمائی تھیں۔ لوگ ان کی تصدیق کے لیے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ ہم نے آپ کی بیان کردہ حدیث حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، وہ نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تردید۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کچھ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کچھ غصے میں کہہ دیتے تھے اور بعض اوقات خوش ہو کر کچھ فرما دیتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ان باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا دشمن بنا دو گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدا بندہ غصے کی حالت میں اگر کسی کے متعلق کوئی برا کلمہ نکل جائے تو اس کو اس کے حق میں خیر کر دینا۔ پھر ان سے کہا تم اس قسم کی باتوں سے باز آؤ، نہیں تو میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر دوں گا۔ ابو داؤد میں ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس مخصوص زمرے میں تھے جس کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص تقرب حاصل تھا۔ مخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے علاوہ کم لوگ ایسے تھے جو بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سری کر سکتے ہو۔ ابھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت سنی کہ آپ اہل بیت سے ہیں، اس حوالے سے مشہور واقعہ بھی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاجرین اور انصار علیحدہ علیحدہ جمع ہوئے تو مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے زمرے میں ہیں، انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اہل بیت میں ہیں، اور اسی روایت کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب کی تنہائی کی صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ہم لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ہماری باری کی رات بھی اس نشست میں نہ گزر جائے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان کی۔ ناظرین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کی آخری مثال یہ ہے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی اسلام اور جلیل القدر صحابی سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے بارے میں رنجیدہ ہو گئے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو سفیان چند آدمیوں کے ساتھ حضرت صہیب، بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ خدا کی کوئی تلوار خدا کے دشمن یعنی ابو سفیان کی گردن پر نہیں پڑی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ سردار قریش کے شان میں ایسا کلمہ زبان سے نکالتے ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے ان لوگوں کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا تو گویا خدا کو ناراض کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نادم ہوئے اور آ کر ان بزرگوں سے معذرت کی۔ ناظرین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذہبی جذبے کی شدت فطری تھی۔ جس طرح آتش پرستی کے زمانے میں سخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانے میں سخت عابد و زاہد نصرانی تھے، اسی طرح مشرف اسلام ہونے کے بعد اسلام کا مکمل ترین نمونہ بن گئے۔ ان کے اصل فضل و کمال کا میدان یہی ہے۔ ان کا زہد و تقوی اس حد تک پہنچ گیا تھا جس کے بعد راہبانیت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ادنا مثال یہ ہے کہ عمر بھر گھر نہیں بنایا، جہاں کہیں دیوار یا درخت کا سایہ ملتا پڑے رہتے۔ ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لیے مکان بنا دوں، فرمایا مجھ کو اس کی حاجت نہیں۔ وہ پہم اصرار کرتا رہا، یہ برابر انکار کرتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا۔ فرمایا وہ کیسا؟ عرض کیا کہ اتنا مختصر کہ کھڑے ہوں تو سر چھت سے مل جائے اور اگر لیٹیں تو پیر دیوار سے لگیں۔ فرمایا خیر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک جھونپڑی بنا دی۔ اس زہد کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ خرافات دنیاوی کو کبھی پاس نہ آنے دیا۔ وفات کے وقت گھر کا پورا اثاثہ 20-22 درہم سے زیادہ کا نہ تھا۔ بستر میں معمولی سا بچھونا تھا اور 2 اینٹیں جن کا تکیہ بناتے تھے اس پر بھی روتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، اور میرا یہ حال ہے۔ یہ حالت زندگی ہر دور میں قائم رہی۔ جب امارت کے عہدے پر ممتاز تھے اس وقت بھی کوئی فرق نہ آیا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو 5,000 تنخواہ پاتے تھے اور 30,000 نفوس پر حکومت کرتے تھے، اس وقت بھی صرف ان کے پاس ایک ابا تھی جس میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، اس کا آدھا حصہ بچھاتے تھے اور آدھا اوڑھتے تھے۔ زہد و تقوی کا یہ حال تھا کہ خادم کو گوشت کی بوٹیاں گن کر دیا کرتے تھے کہ مبادا اس کی طرف سے کوئی سوء ظن نہ پیدا ہو۔ ناظرین یاد رہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام کی تعلیمات کے خلاف راہبانہ نہ تھی۔ مذہبی تسلط کے ساتھ ساتھ دنیاوی حقوق کا بھی پورا لحاظ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے۔ رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بہت خراب حالت میں دیکھا، پوچھا تم نے کیا صورت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، تمہارے بھائی کو تو دنیا کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب گھر آئے تو ملنے ملانے کے بعد کھانا منگایا، مگر خود معذرت کی کہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا جب تک تم نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ پھر رات کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہی لیٹے اور ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ عبادت کو اٹھے تو روک کر فرمایا کہ تم پر تمہارے رب، تمہاری آنکھ اور تمہاری بیوی سب کا حق ہے۔ روزوں کے ساتھ افطار اور شب داری کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد دونوں نے معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ مذہب کے واقف کار ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی مہاجرین کی طرح ان کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مواخات کرا دی تھی، بخاری میں ہے۔ ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر حیات میں تکلف کے آب و رنگ کی بجائے سادگی بہت غالب تھی، جو ہر زمانے میں یکساں قائم رہی۔ مدائن کی عمارت کے زمانے میں جب کہ شان و شوکت اور آسائش وغیرہ تمام لوازم ان کے لیے مہیا ہو سکتے تھے، اس وقت بھی ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لباس میں ایک عبا اور ایک معمولی سی جانگیا اور ایک اونچا پاجامہ ہوتا تھا۔ چونکہ ان کے سر کے بال گھنے اور کان لمبے لمبے تھے، اس لیے اس ایرانی حیت کو دیکھ کر لوگ گرگ آمد کہتے۔ ایک مرتبہ اسی عمارت کے زمانے میں شان و شوکت سے نکلے کہ سواری میں بلا زین کا گدھا تھا۔ لباس میں ایک تنگ اور چھوٹی قمیض تھی جو سواری پر سے کسی وجہ سے اٹھ گئی تھی، جس سے گھٹنے بھی نہ چپتے تھے۔ ٹانگیں کھولی ہوئی تھیں۔ لڑکے اس حیت کو زائی میں دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو ڈانٹ کر ان کو ہٹایا کہ امیر کا پیچھا کیوں کرتے ہو۔ اسی طرح ایک دستہ فوج کی سرداری سپرد ہوئی۔ فوجی عمارت کی شان و شوکت کا تو کیا ذکر، یہاں معمولی سپاہی کی بھی وجہ نہ تھی۔ چنانچہ فوجی نوجوان دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ یہی امیر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ اسی طرح ابو قلابہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو بیٹھے آٹا گوندھ رہے۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ کہا کام سے بھیجا ہے، مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ 2 کاموں کا بار اس پر ڈالوں۔
اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو ان پر اکثر مزدور کا دھوکہ ہو جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ابسی نے جانور کے لیے چارہ خریدا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان سے کہا کہ اس کو گھر تک پہنچا دو۔ وہ اٹھا کر لے چلے۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے لائیے ہم پہنچا دیں۔ یہ حال دیکھ کر ابسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ سن کر بہت نادم ہوا اور کہا کہ آپ تکلیف نہ کیجیے، آپ نے فرمایا اس میں مجھے نیت کا ثواب ملتا ہے، اب میں اس بوجھ کو بغیر پہنچائے ہوئے نیچے نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ، کیسی شان تھی صحابہ کی۔ یہاں اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری انا کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن صحابہ کی شان یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کو اس قدر ختم کر ڈالا تھا، اور یہی ان کی سادگی کی وجہ تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ بھی آپ کا نمایاں وصف تھا۔ جو کچھ آپ کو تنخواہ ملتی تھی وہ کل کی کل مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے، اور خود چٹائی بن کر معاش پیدا کرتے تھے، اور چٹائی کی آمدنی کا بھی 1/3 اصل سرمایہ کے لیے رکھ لیتے تھے، 1/3 بال بچوں پر خرچ کرتے اور 1/3 خیرات کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارباب علم کے بڑے قدردان تھے۔ جب کوئی رقم ہاتھ آ جاتی تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شائقین کو بلا کر کھلا دیتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شرکت کرنے کی بات ہے تو روایات یہ بتاتے ہیں کہ بدر اور احد کی لڑائیاں ان کی غلامی کے زمانے میں ختم ہو چکی تھیں۔ آزادی کے بعد پہلا غزوہ خندق پیش آیا، اس میں انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے پہلی دونوں لڑائیوں کی عدم شرکت کی تلافی کر دی۔ غزوہ خندق میں تمام عرب کا ٹڈی دل اس ارادے سے امٹ آیا تھا کہ مسلمانوں کا کامل استحصال کر دے، اور حملہ خود مدینہ پر تھا، جس کی کسی سمت نہ قلعہ تھا نہ فصیل تھی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، ایک طرف قبائل عرب کا عظیم الشان متحدہ لشکر تھا، دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران کی صف آرائیاں دیکھے ہوئے تھے، اس لیے جنگی اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس انبوہ کا کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے، مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھود کر شہر کو محفوظ کر دینا چاہیے۔ یہ تدبیر مسلمانوں کو بہت پسند آئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نصیب شریک تھے، اور مٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبارک مٹی سے اٹھ گیا تھا اور رجزیہ اشعار زبان پر جاری تھے۔ ذکر 5 ہجری میں طرفین میں جنگ شروع ہوئی۔ عربوں کو اس طریقہ جنگ سے واقفیت نہ تھی، وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مگر یہاں کر دیکھا کہ ان کے اور مدینہ کے بیچ میں خندق کی فصیل ہے۔ 21-22 دن تک مسلسل محاصرہ قائم رہا، مگر شہر تک پہنچنا ان کو نصیب نہ، اور آخرکار ناکام لوٹ گئے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ غزوہ خندق کے علاوہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام لڑائیوں میں بھی شریک رہے، اور غزوہ خندق کے بعد سے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں شریک ہو کر داد شجاعت نہ دی ہو۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرصے تک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے، اور غالباً عہد صدیقی کے آخر یا عہد فاروقی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی، اور ان کے اسلامی بھائی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں اقامت کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے مال و اولاد سے بہت نوازا، اور انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ تم سے چھٹنے کے بعد خدا نے مجھ کو مال و دولت اور اہل و عیال سے سرفراز کیا، اور ارض مقدس کی سکونت کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھو، مال و اولاد کی کثرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی اس میں ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہارا علم تم کو نفع پہنچائے۔ محض ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تمہارا عمل اس قابل نہ ہو، اور عمل بھی اس طرح کہ گویا خدا تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اپنے کو مردہ سمجھو۔ اسد الغابہ میں ہے۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی فوج کشی میں مجاہدانہ شریک ہوئے، اور چونکہ خود ایرانی تھے اس لیے فتوحات میں بہت قیمتی امداد پہنچائی، مگر اصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ ایک ایرانی کثر کے محاصرے کے وقت حملے سے پیشتر محصورین کو سمجھا دیا کہ میں بھی تمہارا ہم قوم تھا، لیکن خدا نے مجھ کو اسلام سے نوازا، تم لوگ اسلام لا کر ہجرت کر کے ہم میں مل جاؤ تو تم کو اہل عرب کے حقوق دے دیے جائیں گے، اور جو قانون ان کے لیے وہی تم پر جاری کیا جائے گا، اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور صرف جزیہ منظور کرتے ہو تو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون تم پر نافذ کیا جائے گا۔ 3 دن تک برابر تبلیغ کا فرض ادا کرتے رہے۔ جب اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو حملے کا حکم دیا، اور مسلمانوں نے قصر مذکور بزور شمشیر فتح کر لیا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح جلولہ میں بھی شریک تھے، اور وہاں
مشک کی ایک تھیلی ہاتھ آئی جو وفات کے وقت کام میں لائے۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدائن کی حکومت پر سرفراز تھے۔ اس کی تفصیل آئندہ عادات و اخلاق کے تذکرے میں آئے گی۔ نظر چونکہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقربین بارگاہ نبی میں تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت وہ ایک گدے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر گدا ان کی طرف بڑھا دیا۔ ناظرین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کے زمانے کا ایک واقعہ کہ ایک شخص شام سے مدائن آیا، اس کے پاس بھوس کا بوجھ تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی کہ خالی ہاتھ ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ ذرا میرا بوجھ لے لیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوس کا گٹھڑا اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ جب لوگوں نے ماجرا دیکھا تو اس شخص سے کہا کہ اے میاں، یہ تو گورنر ہیں، ان کو تو نے کیوں لاد دیا؟ یہ سن کر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور معذرت کرنے لگا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تو تیرے گھر تک میں ہی پہنچاؤں گا۔ جب میں نے ایک نیک کام کی نیت کر لی تو اب اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ناظرین، روایت میں ایک اور واقعہ منقول ہے۔ قبیلہ بنی ابس کا ایک شخص حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نیت سے ایک سفر میں ساتھی بنا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیکھے، مگر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خادم بنا کر نہیں رکھا، بلکہ چھوٹے بڑے کام خود کرتے رہے، ان کو کسی طرح بھی کام میں نہ پڑنے دیا۔ اگر وہ آٹا گوندھ دیتا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا دیتے تھے، اور اگر وہ سواریوں کے لیے چارہ فراہم کر دیتا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پانی پلا کر لاتے۔ ناظرین، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ کبھی بھی تکبر اور غرور کو پاس پھٹکنے نہیں دیا اور پوری زندگی سادگی اور عاجزی میں بسر کی۔ ناظرین، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ارشادات و کلمات بتاتے ہیں جو کہ حکمت و معزت سے بھرپور ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جریر نامی ایک شخص سے فرمایا کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر۔ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز بلند فرمائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دل اور جسم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہو اور ایک اپاہج ہو۔ اپاہج کو درخت پر کھجور نظر آئی مگر توڑ نہیں سکتا، اور اندھا توڑ سکتا ہے مگر اسے نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اپاہج نے اندھے سے کہا کہ مجھے کاندھے پر چڑھا کر کھجور تک پہنچا دے تو میں توڑ لوں گا اور دونوں مل کر کھا لیں گے۔ لہٰذا اندھے نے اس کی بات مان لی اور دونوں کو کھجور مل گئی۔ بالکل اسی طرح دل اور جسم کی مثال ہے کہ دل سمجھ سکتا ہے، حق و باطل کی تمیز کر سکتا ہے، مگر عمل کرنا اس کے بس کا کام نہیں، اور جسم عمل کر سکتا ہے مگر کھوٹے کھرے کا فرق نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر دونوں مل کر عمل کریں تو آخرت کے اعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ علم کثیر ہے اور عمر کثیر ہے، لہٰذا وہی علم حاصل کرو جس کی تم کو دین کے بارے میں ضرورت ہو، اس کے سوا باقی کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا، بہت زیادہ مجاہدہ نہ کرو بلکہ میانہ روی اختیار کرو، ورنہ تھک کر بیٹھ جاؤ گے اور عمل سے اکتا جاؤ گے۔ اسی طرح ایک روایت یوں منقول ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگ اپنے نسب کی بڑائی بیان کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ناپاک نطفے سے پیدا کیا گیا اور مر کر بدبودار ناش بن جاؤں گا، پھر قیامت کے دن مجھے میزان عدل یعنی اعمال کے ترازو کے پاس کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اس وقت میری نیکیاں بھاری نکلیں تو میں شریف ہوں، ورنہ رذیل ہوں، یعنی شرافت اور ذلت کا فیصلہ وہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند روایت ملاحظہ فرمائیں جو حکمت سے لبریز ہیں۔ آئیے آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مشہور اقوال زرعی بتاتے ہیں جو مختلف کتب سے نقل کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ قبل اس کے کہ جھگڑا ہو جائے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اچھے کام پہل مشکل ہی دکھائی دیتے ہیں، انسان کی تباہی و بربادی گناہوں میں پنہا ہے۔ وہ لوگ قابل رشک ہیں جو مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں، یقینی طور پر وہ لوگ قابل رحم ہیں جن کا علم مجھ سے کم ہے۔ کمزوروں کو معاف کرنا ہی دلیری ہے۔ فرمایا، خوشیاں تقسیم کرنے سے ہی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفات کا شمار ممکن ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی دوست، پڑوسی یا رشتہ دار سرکاری ملازم ہو اور وہ تمہیں کچھ ہدیہ دے یا تمہاری کھانے کی دعوت کرے تو تم اسے قبول کر لو۔ اگر اس کی کمائی میں کچھ شبہ ہے تو تمہیں تو وہ چیز بغیر کوشش کے مل رہی ہے، اور غلط کمائی کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ کنز الاعمال میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور
ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ حلیت الاولیاء میں ہے۔ آپ فرماتے کہ جب بندہ راحت، مسرت اور ثروت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، پھر اسے کبھی کوئی تکلیف آ پہنچے اور خدا کے حضور فریاد کرے تو فرشتے سن کر کہتے ہیں کہ یہ مانوس آواز ہے جو اس بندے ضعیف کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرتا ہو اور تکلیف پہنچنے پر جب یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیسی غیر مانوس آواز ہے، بس وہ سفارش نہیں کرتے۔ ایک دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں ہر انسان کے لیے باطن اور ظاہر ہے، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کی بھی اصلاح کر دے گا، اور جس نے اپنے باطن کو خراب کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی درست نہیں کرے گا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ظاہر اور باطن دونوں اہم ہیں، اور ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جبکہ باطن کا ظاہر پر بھی لازمی دیکھا جاتا ہے۔ اگر ظاہر میں فرق ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ باطن میں فرق ہے، ورنہ باطن ظاہر کو ٹھیک بنا دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کمزور کے ساتھ کس طرح شامل حال ہوتی تو اس کو ساتھ دینے میں کوئی پس و پیش نہ کرتے، اسے بظاہر بے یار و مددگار نہ چھوڑتے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اس شخص سے تعجب ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تمناؤں میں پھنسا ہوا ہے اور موت اس کی تلاش میں لگی ہوئی ہے۔ اس شخص سے بھی تعجب ہے جو غفلت کا شکار ہے، حالانکہ اس سے غفلت نہیں کی جا رہی ہے۔ اور ہنسنے والے سے بھی تعجب ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہے یا ناراض۔ ناظرین، ہم آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید اقوال بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کا اور آپ کی وفات کا۔ روایت بتاتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کو گئے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبداللہ، رونے کا کون سا مقام ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش دنیا سے گئے، تم ان سے حوض کوثر پر ملو گے، بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ کہا خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ دنیا کے حرص باقی ہے، رونا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا کہ ہمارا دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر کی زاد راہ سے زیادہ نہ ہونا چاہیے، حالانکہ میرے گرد اس قدر سانپ یعنی اسباب موجود ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل سامان جس کو سانپ سے تعبیر کیا تھا ایک بڑے پیالے، ایک لگن اور ایک تسلے سے زیادہ نہ تھا۔ اس کے بعد سعد نے خواہش کی کہ مجھ کو کوئی نصیحت کیجیے۔ فرمایا کہ کسی کام کا قصد کرتے وقت، فیصلہ کرتے وقت، تقسیم کرتے وقت خدا کو یاد رکھا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی بیماری کے دوران میں اور احباب نے بھی نصیحت و وصیت کی خواہش کی۔ فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے اس کی کوشش کرے کہ وہ حج، عمرہ، جہاد یا قرآن پڑھتے ہوئے جان دے اور فسق و فجور و خیانت کی حالت میں نہ مرے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ وقت آخر ہوا تو اپنی بیوی سے مشک کی تھیلی منگائی اور اپنے ہاتھ سے پانی میں گھول کر اپنے چاروں طرف چھڑکوایا اور سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ جب لوگ تھوڑی دیر کے بعد گئے تو دیکھا کہ روح کف سے خاکی سے پرواز کر چکی تھی۔ جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی بات ہے تو بعض روایت بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 656 میں مدائن کا گورنر مقرر کیا، مگر وہاں جانے کے چند ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تاریخ وفات 10 رجب المرجب 35 ہجری بتائی جاتی ہے اور ان کا روزہ مدائن ہی میں ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا۔ آئیے آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مزید اقوال بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے حکیمانہ جملے اور زرعی اقوال کتب حدیث میں منقول ہیں، ان میں سے چند جواہر ریزے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، چند مزید اقوال بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا، ایک شاگرد بھی ساتھ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ گھوڑے کو پانی پلا لاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا خوب اچھی طرح پلاؤ۔ جب وہ سیراب ہو گیا تو شاگرد سے مخاطب ہو کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا اس جانور کے پینے سے دجلہ میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اس میں سے جتنا بھی خرچ کیا جائے گھٹتا نہیں ہے، چاہیے کہ علم نافع طلب کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم بہت ہے اور عمر تھوڑی، تو فرمایا بقدر ضرورت علم دین سے حاصل کر لو اور ساری دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑو۔ فرمایا مومن کی مثال ایک مریض کی ہے، اس کے پاس طبیب موجود ہے جو مرض اور اس کے علاج سے بخوبی واقف ہے۔
مریض کو جب کوئی ایسی چیز کی خواہش ہوتی ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے تو اس کو روکتا ہے، اسی طرح وہ برابر اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بری اور مضر خواہشات سے بچاتا رہتا ہے تاکہ اسے موت آ جاتی ہے، اور وہ جنت کی تمام نعمتوں سے بہرابر ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے باز نہ رکھا گیا ہوتا تو اس کو یہ نعمتیں کیسے ملتی؟ ناظرین، ایک روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کو لکھا کہ آپ ارض مقدس، غالباً بیت المقدس میں چلی آئیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا کہ کوئی زمین انسان کو مقدس نہیں بناتی بلکہ اس کو خود اس کا عمل مقدس اور متبرک بناتا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم کسی جگہ کے قاضی بنا دیے گئے ہو، تو اگر تمہارے فیصلوں سے لوگوں میں انصاف ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر تم مصنوعی قاضی ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے فیصلوں سے تمہیں دوزخ میں جانا پڑے۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ جب دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور فریقین واپس جانے لگتے تو ان کی طرف ایک نظر ڈالتے اور ان سے فرماتے کہ واقعی میں مصنوعی قاضی ہوں، واپس آؤ اور پھر مجھ سے اپنا مقدمہ بیان کرو، شاید فیصلے میں غلطی ہو گئی ہو۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے 3 آدمیوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا وہ اور موت اسے طلب کر رہی ہے، دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں ہے، تیسرا وہ جو قہقہے مار کر ہنستا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے یا نہیں۔ اسی طرح فرمایا 3 چیزیں مجھے اس قدر غمگین کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں، ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جدائی، دوسرا عذاب قبر، تیسری قیامت کا خطرہ۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے نصیحت کی خواہش ظاہر کی۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے نصیحت کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولو نہیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں میں رہ کر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر بولو تو صحیح بولو اور مناسب بات کہو۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد ہو؟ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں غصے میں قابو سے باہر ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو قابو میں رکھو۔ اس نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائے؟ فرمایا کہ لوگوں سے ملو جلو نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگوں سے ملا جلا نہ جائے؟ آپ نے فرمایا اگر ملتے جلتے ہو تو پھر بات میں سچائی سے کام لو اور امانت ادا کر دیا کرو۔ ناظرین، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے، جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی تھا، اور آپ کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیمتی اقوال بھی بتائے گئے۔ خود بھی ان اقوال پر عمل کریں، اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں